بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. آج ہم بات کریں گے موجودہ نظام زرداری کا. کتنا عجیب لفظ ہے زرداری سسٹم، زرداری نظام. سچی بات تو یہ ہے یہ کچھ مہینوں سے یا کچھ عرصے سے جو پاکستان میں اقتدار میں جماتے ہیں یا یہ جو مطلب آرکیٹیکٹ کہہ لیں، نقشہ نویس کہہ لیں یا ڈھانچہ جو چل رہا ہے اس کی اپوزیشن اپنی جگہ، اس کی حمایت اپنی جگہ، لیکن یہ سارا اس کے آرکیٹیکٹ، اس کے نقشہ نویس آصف علی زرداری ہے. تو اس لیے میں نے کہا موجودہ نظام زرداری مطلب یہ اس طرح چلنا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، ایسے ہونا ہے، کیا ہونا ہے. یہ ان کا ایک نظام ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے جس پر ابھی تک عمل ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے. کس کو اچھا لگے، کس کو برا لگے، کسی کی حمایت ہو، کسی کا اعتراض ہو، لیکن سچ یہی ہے، حقیقت یہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں کافی یہ پرابلم ہو رہی ہے حکومت کی، اپوزیشن کی، اور نہ جانے کہاں کہاں ٹیمیں آمنے سامنے ہیں کہ بات ایک ہی ہے تعیناتی کی. کبھی اس کے ساتھ الیکشن کی چیز آ جاتی ہے، کبھی کسی کے پاپولر ہونے کی بات آ جاتی ہے، کبھی کوئی بڑے بڑے جلسے کر رہا ہے، لانگ مارچ کر رہا ہے یا پھر فرلانگ مارچ کر رہا ہے یا چیف مارچ کر رہا ہے، وہ سلسلہ چل رہا ہے. اور پھر وہ مارچ چلتے چلتے وزیر آباد ایک ثانیہ کی ایک حادثے کی نظر ہوتا ہے، پھر دوبارہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں شروع ہوتا ہے. اور دوسری طرف فیصل واڈا بھی سامنے آ جاتے ہیں، وہ 2 خاص 3 سانپ اور کچھ کیڑوں کا نام لیتے ہیں. اب پتہ نہیں، اور پتہ چل بھی رہا ہے، رات کو بھی کہہ رہے تھی جی وہ تو عمران خان نہیں ہے، تو پھر وہ سانپ ہی چلا رہے ہیں. تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرف لانگ مارچ کی قیادت کون کر رہا تھا، اس طرف کون کر رہا تھا، اور خیبر پختونخوا سے کس نے آنا تھا. کیا ادھر سے شاہ محمود قریشی تھا، ادھر سے اسد عمر تھا، یا ادھر سے پرویز کھٹک تھا. خیر اسد فیصل واڈا جانے، سانپ جانے، کیڑے جانے یا خاص جانے. لیکن کل مطلب پرسوں ایک 2 راتوں سے، پچھلی راتوں سے پہلے بڑی نارمل سی بات تھی کہ سمری آئے گی اور اس میں نام تعیناتی ہے وہ ہو جائے گی، اور جو موسٹ سینئر ہے اس کا نام آئے گا. پھر اس میں مطلب شیخ الحرام سے یا وہ نہ جانے کہاں سے، مصر سے وزیر اعظم اچانک انگلینڈ چلے جاتے ہیں، کافی رہتے ہیں. پھر میں کس کی بیماری پر بات تو نہیں کرتا، لیکن اکثر یہ جو بڑے بڑے لیڈر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا سربراہ ہوتے ہیں، ان کو 4 5 دفعہ ایک سال میں یا 2 سالوں میں نہ جانے کرونا کس طرح ہو جاتا ہے. یہ بات ویسے میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی، لیکن وہ اپنے شاید یہ تاثرات میاں شہباز شریف صاحب نہیں کئی دفعہ چھپا سکتے، تو وہ کمرہ بند ہو جاتے ہیں، کچھ دن نظر نہیں آتے. اور آصف زرداری صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ جتنے بھی پریشان ہو، جتنی بھی مشکل میں ہو، وہ جب طویل قید میں ہوتے تھے یا جب ان پر تشدد بھی کیا جاتا تھا یا مشکل حالات بھی ہوتے ہیں، تو جب وہ پبلک کے سامنے آتے ہیں، جب وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں، تو اس وقت کم از کم جب آپ دیکھتے ہیں یا نظر آتے ہیں، ان کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ہوتی ہے. تو ان کی باڈی لینگویج سے یا فیس لینگویج سے یا فیس ریڈنگ سے وہ جج کرنا تو مشکل ہوتا ہے. اس لیے موجودہ نظام زرداری جو ہے، اچھا یہ چیزیں چل رہی تھی، پھر کل پرسوں پھر آ گیا جی، پھر درمیان میں آپ کو پتہ ہے ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی. موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ایکسٹینشن پر ہی ہے، وہ بار بار کہہ رہے تھے، امریکہ میں کہا، پھر یہاں بھی کہا، اشارہ دیا کہ ہم اب ایکسٹینشن نہیں لیں گے. تو میاں صاحب وہاں بھائی سے مشورہ کرنے جاتے ہیں، عمران خان صاحب دوسری طرف کہتے ہیں کہ میری مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف ہو، جب تک میں نہیں آتا، میں الیکشن نہیں جیت جاتا، آپ نہیں لگا سکتے. یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن طریقے میں اعتماد پیش کرنا، حکومت میں سے توڑ کر اتحادیوں کو اس وقت کی اپوزیشن یا ساتھ ملایا اور حکومت میں آنا، یہ سب اس کے نقشہ نویس جو ہے وہ آصف زرداری ہے. اور کل اچانک زرداری صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ملتے ہیں. آپ نے کچھ ویڈیو بھی دیکھی، ایک دو ان کی پکچر بھی آ گئی وزیر اعظم کی اور آصف زرداری صاحب کی. تو جو ہمارے ذرائع سے خبریں آگے پیچھے کے مطلب نواز شریف صاحب ڈٹے ہوئے تھے، 1 2 دفعہ درمیان میں پتہ چلا کہ تھوڑا سا پریشر میں، دباؤ میں آئے ہیں میاں شہباز شریف. لیکن پھر زرداری بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے. اور پھر کل جب زرداری صاحب چلے گئے تو اب تک کے جو حالات ہیں، مطلب اب تو آج ہو کل ہو
چند لمحوں کی، چند منٹوں کی یا گھنٹوں کی یا تھوڑے سے عرصے کی بات ہے کہ یہ ڈیسیژن ہو جائے گا، یہ فیصلہ ہو جائے گا، آج ہو کل ہو پرسوں، اب تو نہیں ہے، آج تو 23 اب ہو چکی ہے جب میں یہ ویلاگ جو ہے ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اس کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اور اتحادی پارلیمانی پارٹیوں جو ہے ان کے لیڈر جو ہیں ان کا سربراہ اجلاس جو ہے وہ بھی وزیر اعظم نے کیونکہ آج شام 6 بجے بلا لیا ہے، تو اس وقت اس میں بھی کافی فیصلے ہوں گے، اور اس کے بعد انہوں نے اب پھر ترکی بھی جانا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے امید ہے یہاں کا یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا۔ تو اس میں جب گئے تو اس سے ان کو اور تسلی ملی، واضح ہو گیا سازش۔ یا اب دیکھیں یہ جو سیاست ہے اس میں تو ایک جماعت میں ہو تو پتہ نہیں چلتا کون ساتھ ہے کون الگ ہے، تو باقی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ تو پہلے ہی الگ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، سیاسی چالیں ہوتی ہیں، شطرنج کی چالیں ہوتی ہیں، اس میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں جیسا مطلب فیصل واڈا کہتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ 2 خاص 3 سانپ اور کچھ کیڑے ہیں، پھر وہ اشارہ کرتے ہیں، ایک سانپ مطلب وزیر آباد سے آگے لانگ بہار سے لے کر جاتا ہے، ایک پتہ نہیں جڑاں والے سے کہاں سے لے کر آتا ہے، اور تیسرے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے لائیں گے۔ مطلب اب ان کی باتوں سے، طریقے سے، اشاروں سے واضح پتہ لگ رہا ہے، ہم تو کسی کو نہیں کہتے، لیکن یہ ان کی پارٹی، ان کا معاملہ۔ اسی طرح بات کرنے کا مقصد ہے کہ جب زرداری صاحب وہاں پہنچتے ہیں تو کافی تسلی ہوئی ہوگی، کافی حوصلہ ہوا ہوگا، ساتھ ہاتھ اوپر رکھ دیا گیا اور کہا گیا یہ نظام، یہ طریقہ کار ہی چلے گا اور اسی طرح الیکشن ہوں گے، سب کچھ ہوگا، کیونکہ میں نے کہا نا اس کے جو ذمہ دار ہیں، یہ جو نظام موجودہ ہے یہ سارا نقشہ تو زرداری صاحب کا ہے، یہ سارا سلسلہ تو زرداری صاحب چلا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے پہلے بھی نون لیگ تو پہلے بھی الیکشن ہی چاہتی تھی نا، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اچانک اس دن آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب چلے گئے تھے اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کو ملنے، حکومت آنے سے پہلے، جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کافی فاصلہ ہو چکا تھا، اور پھر یہ کام بھی شروع ہوا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یوسف زار گیلانی کو سینڈ سے جتوا کر آج سے 1.5-2 سال پہلے بھی ثابت کر چکے تھے زرداری صاحب، آؤ یہ طریقہ ہے، اس طرح طریقے میں اعتماد پیش کی جائے گی اور اس طرح ہٹا دیا جائے گا، اور انہوں نے ہٹا دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے بچنے کے لیے شکست سے اور لوگوں کو دھوکہ اور جھوٹ دینے کے لیے وہ سازشی بیانیہ کا ایک جھوٹ بول دیا، ایک خط دکھا دیا، عوام کو بیوقوف بنایا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر اب تو چند دنوں کی بات ہے، لیکن سامنے دیکھا جائے اگر یہ اپنی مرضی کا اب میں یہاں پہ پی ڈی ایم تو نہیں کہوں گا، ویسے تو ہر کوئی چاہتا ہے، اپوزیشن چاہ رہی ہے، حکومت چاہ رہی ہے، اور جس نے بننا ہے وہ بیچارہ ان کا تو ویسے ہی حق ہے، وہ پروفیشنل لوگ ہیں، جس کا نام آتا ہے اس کا حق ہے، اور ویسے بھی ایز اے پروفیشنل فوجی ٹریننگ اتنی سال ان کی سروس ہو تو سب بھی قابل ہوتے ہیں۔ تو لیکن جناب پہلے جی اسمبلی نہیں آ رہی، اسمبلی آ چکی ہے، پھر پرانی مثالیں دینی شروع کر دی گئی کہ اس وقت نواز شریف نے یہ کیا، اس وقت یہ کیا، پچھلا جو ہے ان کو بھی وہ پتہ نہیں اکتوبر کے 10 میں ہی وہ کر دیا تھا۔ تو یہ سلسلے کل پرسوں سے چل رہے تھے دونوں طرف سے۔ پھر یہ بھی واضح ڈویژن نظر آ رہی تھی کہ ایک ہلکا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، ایک ہلکا ادھر ہے، اور موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ فلاں کو لگایا جائے۔ اس طرح کی بے شمار افواہیں، چیم کوئی اور چیزیں چلتی رہی، اور بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے آج کل، کیونکہ جو بریکنگ نیوز ہے اس کے لیے اکثر جھوٹ بھی ہوتے ہیں، ویوز لینے کے لیے۔ اب اس میں پیسے بھی آ چکے ہیں، اور کم وقت ہمارا بھی 1000 سبسکرائبر ہی پورے نہیں ہو رہے۔ تو خیر جو موجودہ نظام ہے، نظام زرداری، اس میں اب فیصلہ ہو چکا ہے اور 6 نام آ چکے ہیں، اور وہ وہی 6 نام ہیں جو پینل تھا دیکھیں نا، وہی پہلے نمبر پر جنرل عاصم منیر، دوسرے نمبر پر جنرل سید شمشاد مرزا، تیسرے نمبر پر جنرل اظہر عباس صاحب، چوتھے نمبر پر جنرل نمان محمود صاحب، اور 5ویں نمبر پر جنرل فیض حمید صاحب، اور 6 نمبر پر جنرل عامر احمد ہے یا عامر محمود صاحب، یہی نام ہے۔ تو اس میں اگر موسٹ سینئر لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی تھا نا کہ 27 کو ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن اب پینل آ چکا ہے، 4 سٹار، ایک فوراً ترقی بھی ہو سکتی ہے، تو آج دیکھتے ہیں، کل دیکھتے ہیں۔ اچھا پھر رات کو مسئلہ ہوا، کچھ پروگراموں میں آگے پیچھے میڈیا والے کہہ رہے تھے سمری آ چکی ہے، خواجہ آصف انکار کر رہے تھے، رات کو 1-1:30 بجے جا کر پھر انہوں نے کہا نہیں یہ اب اسمبلی وصول ہو چکی ہے۔ تو اس میں بھی ان کی کوئی گیم تھی، کوئی کھیل تھا، سیاست ہے۔ پھر ایسے ہو رہا تھا جی ایک طرف ادارے ہو گئے ہیں، ایک طرف حکومت ہو گئی ہے، تو انتظامیہ اور حکومت کا کہیں یا اسٹیبلشمنٹ اور انتظامیہ میں پرابلم ہے، دوسری طرف عمران خان
صاحب بھی کل کچھ خطاب فرما رہے تھے آگے پیچھے، وہ پھر وہ پرانی کوڑی مطلب جو ان کو لے کر آئے، جنہوں نے ان کو بلایا، جو کچھ کیا، تو وہ وہی صدارتی نظام اور وہ چیزیں، اس کے علاوہ حل نہیں ہے۔ پھر وہ ریئل اسٹیٹ کا بتا رہے تھے، بڑے بڑے مافیا ہیں، اور یہ بڑے بڑے مافیا جو ہیں ان کو عمران خان نے اربوں کموائے ہیں۔ آپ ملک ریاض کہیں وہ 50 ارب لے گیا، اور جتنے باقی بھی تھے ان کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ 3-4 سال پچھلے جو عمران خان صاحب کی حکومت میں ریئل اسٹیٹ والوں نے کمایا ہے وہ اربوں خربوں روپیہ ہے۔ اور جب ان کا اور ان کا معاملہ ختم ہوا ہے تو پھر جناب وہ مافیا ہو گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں اس وقت بھی کہتا تھا، جب لوگ کہتے تھے عمران خان کرپٹ نہیں ہے، تو میں کہتا تھا عمران خان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، مافیا کا چیف باس ہے۔ تو اس میں اب یہ لینڈ مافیا یا ریئل اسٹیٹ کا تو آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے زراعت کا، شوگر کا، چینی چوری کا، کنسٹرکشن والوں کا، جہانگیر ترین کا، علیم خان کا، کتنے کیس، اور دوائیوں والے عامر کیانی صاحب، اور نہ جانے کیا کچھ، اور فرا گوگی وغیرہ کی کہانیاں یا پیاں، اور 1 ارب 70 کروڑ کی ایک گھڑی، یہ توشہ خانہ سے، اور بے شمار چیزیں۔ تو جناب یہ تو ساری چیزیں ہیں، یہ تو چیزیں چل رہی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آگے موجودہ نظام زرداری کیا کرتا ہے۔ یہ اپنا وقت پورا کرتا ہے، ٹائم پہ الیکشن کراتے ہیں، یا اس سے پہلے ہوتے ہیں، مہنگائی اسی طرح ہے، باقی معاملات اسی طرح ہے، لیکن کس طرح مینج کرتے ہیں۔ ادھر سے عمران خان بھی کچھ کر سکتے ہیں، ادھر سے نظام زرداری بھی کچھ کر سکتا ہے، تو اس میں دیکھنا ہوگا۔ لیکن اب تک اتنا ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی۔